السلام علیکم TNN کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کراچی میں موسلادھار بارش سے شہر کی بیشتر سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ غیر سرکاری موسمی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شہر میں مزید 2 سے 3 گھنٹے بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ ملک بھر میں موسلادھار بارشیں، وزیر اعظم کی صوبائی حکومت اور NDMA کو ہدایات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ خطرے کی زد میں آنے والے علاقوں کے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ حکمرانوں کا اپنا خاندان بھی ایک پیج پر نہیں ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ عمران خان ضمنی الیکشن کے بعد اہم اعلان کر سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی اجتماعی اور انفرادی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سری پائے کے شوقین گلی محلوں میں نکل پڑے، عارضی تندوروں پر رش بڑھ گیا۔ ملک میں کرونا کی شدت میں کمی، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کا ایک مریض انتقال کر گیا۔ کورونا کے 145 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وقار یونس کہتے ہیں کہ کپتان بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین بہترین فارم میں ہیں۔ چین اور کینیڈا باہمی تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے پرعزم، دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی اہم ملاقات۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک نے قریبی اقتصادی اور تجارتی تعلقات سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کینیڈا کا روس کے خلاف ایک اور اہم فیصلہ، روسی ایجنٹوں اور تنظیموں کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا۔ روس سے سونے کی بعض مصنوعات کی درآمد پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ سفیر پاکستان نے کہا کہ عید الاضحیٰ عالم اسلام کا اہم اور بڑا تہوار ہے۔ یوکرین کے خلاف جنگی کارروائیاں جاری، روس نے 24 گھنٹوں کے دوران 34 فضائی حملے کیے۔ یوکرین پر فضائی حملوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ سری لنکن صدر کے گھر سے خطیر رقوم برآمد ہوئیں۔ مظاہرین کا دعویٰ برآمد ہونے والی رقم سیکیورٹی یونٹس کے حوالے کر دی گئیں۔ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں غیر معینہ مدت تک کرفیو نافذ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 12 جولائی کی شام تک برقرار رہ سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں رات سے شروع ہونے والی موسلادھار بارشوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے، جس کے باعث شہر کے بیشتر علاقے ڈوب گئے، جبکہ اہم شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ گلزار ہجری سپر ہائی وے پر تیز رفتار ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گرو مندر سے لسبیلا جانے والی سڑک پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ احمد جناح روڈ، اسٹیڈیم روڈ، آئی چندریگا روڈ پر پانی موجود ہے، جبکہ اردو بازار، جامع کلاتھ مارکیٹ اور کھارا میں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے۔ اولڈ سٹی ایریا کی مارکیٹوں میں بارش کا پانی داخل ہو گیا۔ لائٹ ہاؤس، KMC ہیڈ آفس اور بنس روڈ پر بارش کا پانی تاحال موجود ہے، جبکہ شاہین کمپلیکس، PIDC اور سندھ اسمبلی کے اطراف بھی پانی موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی سمیت ملک کے دیگر حصوں میں بارشوں سے اموات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ متاثرین سے ہمدردی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں موسلادھار بارشوں سے عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے صوبائی حکومتوں اور NDMA کو ہدایات جاری کر دیں۔ وزیر اعظم نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو صوبائی حکومتوں اور PDMS کے ساتھ اشتراک عمل کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ عوام کے تحفظ اور نقصانات سے حتی الامکان بچاؤ کے لیے بھرپور کوششیں کی جائیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق خطرے کے زد میں آنے والے علاقوں کے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے، متاثرہ عوام کو عارضی پناہ گاہوں اور خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جائے، جبکہ ہنگامی طبی امداد اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے میڈیکل ٹیموں کو متحرک کیا جائے۔ بارشی اور سیلابی پانی کے نکاس کے لیے مطلوبہ مشینری اور عملہ متعلقہ مقامات پر پہنچایا جائے، اسپرے کروایا جائے تاکہ وباؤں کو روکا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی سمیت ملک کے دیگر حصوں میں اموات پر دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ متاثرین سے ہمدردی کرتے ہیں۔
سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچانے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ملک کے حکمرانوں کا اپنا خاندان بھی ایک پیج پر نہیں ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید نے کہا کہ اہم فیصلے پر نواز شریف ایک طرف اور شہباز شریف، آصف زرداری اور فضل الرحمان دوسری طرف ہیں۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر صاف و شفاف الیکشن ہوئے اور جھلو نہ پھرے تو ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ عمران خان ضمنی الیکشن کے بعد اہم اعلان کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سب مل کر ملک کو سری لنکا بننے سے بچائیں۔ دسترخوان پر گوشت کے ساتھ سری پائے کی ڈش نہ ہو تو عید قرباں کا مزہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک بھر میں عید کے دوسرے روز بھی قربانی کا سلسلہ جاری رہا۔ غربا میں گوشت کی تقسیم کے ساتھ ساتھ گھروں میں خواتین لذیذ پکوانوں کی تیاریوں میں مصروف رہیں۔ عید کے دوسرے روز بھی جہاں اجتماعی اور انفرادی قربانی ہوئی، وہیں بیشتر شہری قصابوں کے انتظار میں گھڑیاں گنتے رہے۔ عید قرباں پر جہاں شہری لذیذ پکوان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو وہیں سری پائے کے شوقین افراد نے گلی محلوں میں لگائے گئے عارضی تندوروں کا رخ کر لیا۔ عید قرباں پہ کڑھائی گوشت، تکے کباب، باربیکیو کے ساتھ بریانی جیسے لذیذ پکوان سے لطف اندوز ہونے کے بعد اب شہریوں نے سری پائے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ سری پائے کی بنائی کے لیے عارضی تندوروں پر ماہر کاریگر موجود ہیں جو بڑے جانور کے سری پائے 1000 جبکہ چھوٹے جانور کے سری پائے 600 روپے کے عوض تیار کر کے شہریوں کی عید کا مزہ دوبالا کر رہے ہیں۔ دسترخوان پر گوشت کے ساتھ سری پائے کی ڈش نہ ہو تو عید قرباں کا مزہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق کرونا کے 18,385 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 502 کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ کرونا کے 145 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک میں کرونا کی شدت میں کمی آ گئی اور مثبت کیسز کی شرح 3% سے کم ہو گئی۔ قومی ادارہ صحت NIH کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کا ایک مریض انتقال کر گیا اور مثبت کیسز کی شرح 2.73 ہو گئی۔ گزشتہ روز کرونا کے 18,385 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 502 کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ کرونا کے 145 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بالر وقار یونس نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ حارث رؤف اور حسن علی بھی بولنگ میں پاکستان کا سہارا ہوں گے کیونکہ دونوں بہترین کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بالر وقار یونس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس رواں سال آسٹریلیا میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کو جیتنے کی ہر ممکن صلاحیت ہے۔ ICC کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر گفتگو کرتے ہوئے سابق فاسٹ بالر وقار یونس کا مزید کہنا تھا کہ آسٹریلیا کی پچز عام طور پر بیٹنگ کے لیے سازگار ہوتی ہیں جو واقعی ان حالات میں اچھا کھیل سکتے ہیں۔ کپتان بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین بہترین فارم میں ہیں۔ سابق کرکٹر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ حارث رؤف اور حسن علی بھی بولنگ میں پاکستان کا سہارا ہوں گے کیونکہ دونوں بہترین کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ICC رینکنگ میں قومی ٹیم تیسرے نمبر پر موجود ہے اور گزشتہ ایک سال میں پاکستان نے شارٹ فارمیٹ اچھے نتائج حاصل کیے ہیں۔ ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کو شکست دینے کے بعد سے قومی ٹیم اس فارمیٹ میں نئے جذبے سے میدان میں اتر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم نے گزشتہ سال ICC T20 ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، تاہم آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل میں ٹیم کو شکست دیکھنا پڑی۔ پاکستان ورلڈ کپ کے لیے فیورٹ ٹیموں میں سے ایک ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔